السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہماری کلاس تو منڈے کو ہوتی ہے نا، کیونکہ لاسٹ منڈے کو میں کلاس نہیں لے سکی تھی. آئی ہیڈ سم ادر کمٹمنٹ، اس لیے ہم نے وہ والی کلاس کو کمپنسیٹ کیا تھا سیٹرڈے کو، تاکہ ہماری کلاس مس نہ ہو. سو یو مسٹ بی تھنکنگ کہ ابھی سیٹرڈے کو کلاس ہوئی ہے اور آج پھر کلاس ہو رہی ہے، تاکہ آپ کو پتا ہو. یعنی جب ہمیں لگتا ہے کہ کسی وجہ سے بھی ہم اپنا کام نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا ہوتا ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو چھوڑ دینا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اور کس وقت کمپلیٹ کریں گے. سو میں یہ کر سکتی تھی کہ میں سیٹرڈے کو اپنا انجوائے کر لیتی، ریلیکس کر لیتی، کوئی بات نہیں اگر یہ کلاس مس ہو گئی. لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو بتایا کہ کیونکہ میں حفظ والے بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں، میں قرآن پڑھنے والے بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں جو اپنا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو مجھے بھی اپنا کام کمپلیٹ کرنا ہے. بیکاز میرا جو اینیمی ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ میں کلاس نہ لوں، میں کسی طرح سے اپنے کام کو مس کروں. تو جب میں آپ کو سکھا رہی ہوں کہ آپ نے اپنے کام کو مس نہیں کرنا، تو میں نے بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے اپنے کام کو مس نہیں کرنا. ہم نے بات کی تھی ویژن اور مشن کی. آپ لوگوں نے اپنا ویژن لکھا؟ میں نے آپ کو ایک ٹاسک دیا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنے مرر کے اوپر لکھنا ہے، یا اپنی وال پہ یا اپنے ڈور پہ، جہاں پہ آپ لکھیں گے اپنا مشن اور یاد رکھیں گے. جیسے آپ لوگوں کا ویژن ہے قرآن کو حفظ کرنا، آپ کا ویژن ہے قرآن کو سمجھنا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. یہ ہم سب کا ویژن ہے. تو ہم سب نے اس کو ویژن کو یاد رکھنا ہے، وہ لکھنا ہے سامنے کہ دس از مائی ویژن. اور لاسٹ کلاس میں کسی نے بتایا تھا کہ میرا ویژن ہے اللہ کی عبادت کرنا. تو جب ہم اپنا ویژن لکھیں گے تو پھر جو آپ نے بات بتائی کہ ہم نے شیطان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہم نے کون سے کام کرنے ہیں، وہ ہم کر سکیں گے. شیطان کا کیا ویژن ہے؟ کیا کرنا چاہتا ہے شیطان؟ وہ اس نے کہا ہے کہ میں قیامت تک کے لیے ان کو ہر چیز، ہر غلط چیز کو بیوٹیفائی کر کے دکھاؤں گا. وہ ہر چیز کو ہمیں خوبصورت کر کے دکھائے گا. اچھا، اب ہم آج اس سے آگے دیکھتے ہیں. جس لائن تک ہم نے پڑھا تھا ہم اس سے آگے پڑھیں گے، جہاں پہ لکھا ہوا ہے فیا اخی الحبیب ھذا ھو الشیطان. جنہوں نے بک لکھی ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ شیطان. وَھَٰذِهِ عَدَاوَتُهُ الَّتِي لَن تَزُلَ، اور یہ ہے اس کی دشمنی. عداوت کہتے ہیں دشمنی، اور وہ دشمنی کیا ہے؟ لن تزل، ہمیشہ رہے گی. جیسے اگر ہماری کسی سے لڑائی ہو جائے نا، بہن بھائی سے لڑائی ہو جائے، فرینڈ سے لڑائی ہو جائے، کزن سے ہو جائے، تو تھوڑی دیر کے لیے دشمنی ہوتی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے ہم ناراض رہتے ہیں، 1 ڈے کے لیے، 2 ڈیز کے لیے ہم اپنی چیزیں نہیں شیئر کرتے، ہمیں غصہ آتا ہے، ہم ان کی بات نہیں سنتے، پھر دوستی ہو جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں چلو آؤ مل کے کھیلتے ہیں، مل کے کام کرتے ہیں، ہم ان کے لیے گفٹس بھی لے آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ پھر شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، فرینڈس کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. لیکن شیطان کی دشمنی ایسی نہیں ہے. اس ورڈ کو آپ نے اپنے لیے ہائی لائٹ کر لینا ہے، مارک کر لینا ہے، انڈر لائن کر لینا ہے. کیا ہے؟ لن تزل، ہمیشہ اس نے دشمن رہنا ہے ہمارا. اس نے کبھی بھی ہمارا فرینڈ نہیں بننا. اور وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ایک لائن آ رہی ہے، وہ کیا کرے گا؟ یعمل علی اخراج المسلم من دینہ. اس نے کیا فوکس رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ جو بھی مسلم ہے اس کو میں نے کیا کرنا ہے؟ اخراج المسلم من دینہ، نکال دینا. اخراج کا مطلب نکال دینا، نکال دینا ہے میں اس نے مسلم کو. کس سے؟ من دینہ، اس کے دین سے. اس کو نہیں دین پہ کام کرنے دینا. سب سے پہلی بات ہم کیا کرتے ہیں جب ہم دین پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں آئی ایم اے مسلم؟ نماز.
وہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے گا. آپ قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں, آپ یاد بھی کر رہے ہیں, آپ کئی دفعہ بہت اچھے بچے ہیں, آپ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے گا. وہ کہے گا جب دل چاہے گا نا, جب مزہ آئے گا نا, تب نماز پڑھنا. ایگزیکٹلی, جب کھیل رہے ہوں گے تب دل نہیں چاہے گا نماز پڑھنے کو, کیونکہ اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں نے ان کو دین والے کام نہیں کرنے دینا. آپ دیکھیں نا, somebody who is studying قرآن, جو روز یاد کرتا ہے, جس کو مجھ سے بھی زیادہ پڑھنا آتا ہے, اپنے ماما بابا سے بھی زیادہ جو ہے صورتیں اور پارے یاد ہیں. جب آپ اسکول جائیں گے یا اپنے کزنس کو یا فیملی میں اور بچوں کو دیکھیں گے, ان سے بھی زیادہ آپ کو قرآن آتا ہے, لیکن نماز نہیں پڑھ رہے, کیونکہ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اوہ یہ تو قرآن کو اپنے دل میں لے کر جا رہے ہیں, ان کو میں نے نکالنا ہے, پکا مسلم نہیں بننے دینا. اور بھی غلط کام کروائے گا, لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. دوسرا کیا کرے گا, وَعَلَىٰ ابعادی غیر المسلم عن الاسلام. ابعاد کہتے ہیں دور کرنا. وہ دور کرے گا غیر مسلم, جو مسلم نہیں ہے, اسلام سے. جو مسلم ہے اس کو وہ مسلمان نہیں رہنے دے گا, اور جو مسلم نہیں ہے اس کو بتائے گا اوف مسلمان بہت خراب ہیں, وہ اچھے نہیں ہیں, اسلام از ناٹ اے گڈ ریلیجن. وہ دور کرے گا ان لوگوں کو. اور وہ کیسے کرے گا یہ سارے کام؟ یعمل علی نشر الفسق والفواحش والمجون. 3 ورڈز ہیں یہ, ان کو بھی آپ انڈر لائن کریں. کیا کرے گا وہ؟ فسق کا مطلب ڈس اوبے کرنا, ڈس اوبے کروائے گا. امی ابو کہہ رہے ہوں گے بیٹا نماز پڑھ لو, نہیں. سو جاؤ, نہیں. اسکرین بند کر دو, نہیں. شیطان کرواتا جائے گا. وہ کہے گا بس یہ اچھے مسلمان نہ بن جائیں, پڑھ لیں جتنا قرآن پڑھنا ہے, روز کلاس میں جائیں, وہ کام نہ اچھے کر سکیں جو کرنے والے ہیں. اور دوسرا کام کیا کرے گا وہ؟ فواحش کی طرف لے کے جائے گا. واٹ از فواحش؟ غلط کام, بیڈ ڈیڈز, بے حیائی کے کام, اموڈسٹ کام. اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے ڈیٹیل میں, تب میں آپ کو ایکسپلین کروں گی ڈیٹیل سے کہ یہ کیا ہوتا ہے. جیسے لوگ کئی دفعہ اسکرین پہ اپنے بہت گندی چیزیں دیکھتے ہیں. کئی دفعہ جب ہم فرینڈ سے بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ امی ابو کے سامنے, ٹیچرز کے سامنے تو بہت اچھے ورڈز یوز کرتے ہیں, لیکن جب اپنے فرینڈ سے یا بہن بھائی سے بات کرتے ہیں تو بہت گندی گندی گالیاں دیتے ہیں, بہت بیڈ ورڈز یوز کرتے ہیں. تو وہ کیا کرے گا کہ وہ آپ سے ایک تو ڈس اوبے کروائے گا, اور ایک آپ سے اموڈسٹ کام کروائے گا. جیسے گرلز ہیں تو ان کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی باڈی کو اچھی طرح سے کور کریں. ان کا دل چاہے گا کہ ہمیں حجاب نہ پہننا پڑے, ہمیں اپنی باڈی نہ کور کرنی پڑے. بوائز ہیں تو ان کو سکھائے گا کہ کہیں سے بھی گرلز گزر رہی ہوں ان کو دیکھو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب کہیں سے کوئی گرلز ہوں گزر رہی, تو ویسے تو گرلز کو بھی کہا ہے آنکھیں نیچی رکھیں, لیکن بوائز کو سب سے پہلے کہا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں, لیکن وہ آنکھیں نیچی نہیں رکھنے دے گا. وہ چاہیں گے کہ ہم فرینڈز بن جائیں ایک دوسرے کے. اور وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہی از ویری ٹرو ٹو ہز مشن. جیسے آپ میں سے کچھ بچے ایسے ہوں گے جب ان کے ماما بابا نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بیٹا آپ حفظ کر لیں, آپ قرآن کو یاد کریں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کو جنت میں کیا کچھ ملے گا. اور جب آپ کو پتہ چلا آپ اتنے خوش ہوئے, آپ نے کہا ہاں میں نے حفظ کرنا ہے, میں نے قرآن کو پڑھنا ہے, میں نے قرآن کو یاد کرنا ہے. اچھا جب پڑھنے آئے تو پھر کیا ہوا؟ اب پڑھا نہیں جا رہا, اب تو مشکل لگ رہا ہے, اب تو ٹیچر بار بار کہہ رہی ہے لیسن سناؤ, یاد کرو. کئی دفعہ آپ کو منزل سنانی ہوتی ہے, کسی کو 5 پارے سنانے ہوتے ہیں, کسی کو 10 پارے سنانے ہوتے ہیں, پھر ان سے سنایا نہیں جا رہا ہوتا, ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. لیکن جو شیطان ہے نا, اس نے جب ڈیسائیڈ کر لیا ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے,
تو وہ یہ نہیں کرتا اس کا دل نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے میں نے تو کرنا ہے یہ کام سارے. اس سے نیکسٹ چھوٹا سا پیراگراف ہے، آپ دیکھیں، وَلَكِنَّ الْخَبِيثَ نَسِيَ أَنَّهُ أَصَرَّ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَلَمْ يَنْدَمْ عَلَيْهَا. جو شیطان ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمیں کس طرح سے کام پہ لگاتا ہے، وہ کچھ سٹیپس ہم سے کرواتا ہے. کیا کرتا ہے، اس میں وہ سٹیپس لکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلا ہے نسیہ، وہ کیا کرتا ہے، ہم سے بھلوا دیتا ہے، we forget. دوسرا کام کیا کرتا ہے، اصر علی، وہ ہمیں سکھاتا ہے انسسٹ کرو. میں بھی آپ کو سمجھاتی ہوں، یہ پہلے آپ لکھ لیں، پھر میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ یہ ہوتا کیسے ہے. تیسرا کام کیا کرتا ہے، معصیہ، وہ آپ سے سن کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے. اور ولم یندم علیہا، پھر اس کے بعد آپ کو اس پہ بولڈ بناتا ہے، آپ کو امبیرسمنٹ نہیں دیتا. اور پھر اس کے بعد تھوڑا آگے جائیں، اسی لائن میں آ رہا ہے وَتَكَبَّرَ، اور وہ کیا کرتا ہے، آپ کو پراؤڈ بنا دیتا ہے، ایروگینٹ بنا دیتا ہے. سب سے پہلے کیا کرتا ہے، جب آپ کوئی کام کرتے ہیں آپ سے بھلوا دیتا ہے. بھول جاتے ہیں نا کبھی کبھی، مثلاً آپ سوچیں آپ نماز پڑھنا بھول گیا، یو ور پلینگ، یو ور ریسٹنگ، آپ کو بڑا مزہ آ رہا تھا، آپ کی ماما نے آ کے پوچھا بیٹا عصر کی نماز پڑھ لی، آپ نے کہا او میں بھول گئی. اب اگر انسان بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے، وہ اعوذ باللہ پڑھ لیا، پھر کیا کرنا چاہیے، نماز بھول گئے آپ نے ٹائم پہ نہیں پڑھی، پڑھ لیں. ہم انسسٹ کیا کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. اب میں نے نہیں پڑھی تو اب کیوں پڑھوں، مجھے اس نے یاد نہیں دلائی، میرا بھی دل نہیں چاہ رہا، اچھا میں کل سے پڑھوں گی. اور ہم سے وہ پھر سن کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے. کیسے گناہ کرواتا ہے، امی ابو کہہ رہے ہیں بیٹا نماز نہیں چھوڑ سکتے، پڑھو. اب ہمیں غصہ آ جاتا ہے، غصہ کرنا ٹھیک ہے، اب ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یا کچھ بچے یہ کرتے ہیں کہ جب ان کو لگتا ہے کہ ان کے امی ابو بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، what do they do، وہ کمرے میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں نہیں، اور باہر آ کے کیا کہہ دیتے ہیں، پڑھ لی. لیکن کس کے پاس رجسٹر ہو جاتی ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بات رجسٹر ہو جاتی ہے کہ آپ نے گناہ کر دیا. ایک تو نماز نہیں پڑھی، پھر غلط بات پہ انسسٹ کیا، اور پھر آپ نے گناہ کیا، آپ نے کچھ اور غلط کام کیا. اچھا اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پھر شرم بھی نہیں آتی، شرمندگی بھی نہیں آتی، وی ڈونٹ فیل بیڈ. پھر ہم اپنے فرینڈس کو بھی کہتے ہیں جب تمہارے گھر والے کہیں نا یہ کام کرو تم ایسے کر لینا، پھر ہم اندر سے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے نا امی ابو کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. اور پھر ہم پراؤڈ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئی ایم ویری گڈ، جو میرا دل چاہتا ہے میں کروں، آئی کین ڈو وٹ ایور آئی وانٹ. اور جب ہم تھوڑے اور بڑے ہوتے جاتے ہیں، اف یو کیپ ریپیٹنگ دیز تھنگس، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم سے اور غلطیاں ہوتی ہیں، پھر ہم سے اور بڑے گناہ ہوتے ہیں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نیکسٹ پیراگراف دیکھیں، اس پہ لکھا ہوا ہے فَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ یہ تو شیطان کروا رہا ہے نا ہم سے یہ والی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ہمیں دو چیزیں دی ہیں، توبہ اور دوسری چیز کیا ہے، انابہ. توبہ اینڈ انابہ کیا مطلب ہے، یہ جب ہم بھول جائیں یا ہم انسسٹ کر لیا، ہم سے گناہ ہو گیا، ہمیں بڑا مزہ آیا، اب ہمارا دل چاہ رہا ہم یہی کریں، اور ہمیں ایک دم خیال آیا اوہ آئی شوڈ ناٹ ہیو ڈن دس، یہ تو میں نے شیطان کی بات سن لی، یہ تو میں اپنے ویژن اور مشن سے ہٹ گئی، وہ شیطان یہ کام کر رہا تھا، میں نے تو ڈیسائیڈ کیا تھا میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، تو اب میں نے کیا کرنا ہے، آئی ول ڈو توبہ، میں نے توبہ کر لینی ہے. توبہ کیسے ہوگی، کیسے توبہ ہوگی، کس سے، اللہ تعالیٰ سے اپولوجائز کرتے ہیں. کیسے،
جیسے اگر فرض کریں آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا اور آپ کو کسی کو سوری بولنا پڑتا ہے اور اندر سے اتنا غصہ آتا ہے مجھے کیوں سوری بولنا پڑ رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں سوری بٹ وی ڈونٹ ایکچولی مین اٹ. ایسے کرنا ہے؟ کیسے کریں گے؟ اس کے توبہ کے ہم سٹیپس ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ توبہ کے ہمارے پاس سٹیپس کیا ہوتے ہیں. توبہ کے 5 سٹیپس ہوتے ہیں جس کو ہم پورا کرتے ہیں. کون سے 5 سٹیپس ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں our intention. I'm doing it for Allah. ساتھ ساتھ لکھ لیں اپنے یہ سٹیپس توبہ کے، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میری ماما بابا کہہ رہے ہیں، میرے ٹیچر کہہ رہے ہیں I'm doing it for Allah. ٹھیک ہے، وہ مجھے ریمائنڈ کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے پیرنٹس دیے ہیں، مجھے اتنے اچھے ٹیچرز دیے ہیں جو مجھے یاد دلا رہے ہیں کہ میں بھول گئی، میں نے انسسٹ کیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں غلط بات پہ خوش ہو رہی ہوں، وہ مجھے یاد دلا رہے ہیں. تو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اب توبہ کر لینی ہے. اور توبہ میں سب سے پہلے میری انٹینشن صحیح ہونی چاہیے. پھر میں نے کوشش کرنی ہے وہی والا غلط کام دوبارہ نہیں کرنا. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ نے وہی کام دوبارہ کر دیا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر ہم کہیں سوری اور پھر نماز بھولی اور پھر ہم نے چھوڑ دی اور پھر ہم اس پہ جھوٹ بولا اور پھر ہم نے خوش ہوئے تو وہ تو توبہ نہیں ہوتی. توبہ مینز آئی ول میک شیور کہ نیکسٹ ٹائم مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو میں نے وہ شیطان نے جو سٹیپس بتائے ہیں وہ والے نہیں کرنے. تو توبہ کا دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے پاسٹ میں جو مجھ سے ہوا تھا میں نے دوبارہ نہیں کرنا. میں نے پریزنٹ میں ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. یعنی اب جو اگلی نماز آ رہی ہے اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے. اور فیوچر کے لیے میں نے پلان بنانا ہے کہ کل تو میں نے نا جانا ہے اپنی کزن کو ملنے، اور جب میرے کزنز ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ نماز نہیں پڑھتے، یا ہم مل کے کھیل رہے ہوتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، اور کوئی کہہ بھی دیتا ہے کہ چھوڑو کوئی بات نہیں اگر نماز نہیں پڑھی، تو میں نے یاد رکھنا ہے کیونکہ میں نے توبہ کی تھی اللہ تعالیٰ سے. تو فارگیونیس مین کہ میں اگلی دفعہ جب وہ کام کروں تو میں بہت اچھا وہ کام کروں. اور الانابہ کیا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار جانا ہے واپس، مجھے اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہونا. یعنی جب ہم سے ایک دفعہ مسٹیک ہوتی ہے نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. جب ہم 2-3 دفعہ مسٹیک کر لیتے ہیں نا تو پھر وی فیل بیڈ، کہتے ہیں نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے بھی کیا میں بولوں نا. ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ تو پھر ہم ٹوٹل شیطان کے ٹریپ میں آ جائیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنی نہیں چھوڑنی، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا نہیں چھوڑنا. پھر اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ I'm so sorry، میں پھر بھول گئی، اللہ تعالیٰ پھر مجھ سے یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ پلیز ہیلپ می. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ 2 کام کریں گے نا ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آپ دیکھیں نیکسٹ پیج پہ سورہ آل عمران کی ورس نمبر 135 ہے. کون پڑھ کے سنائے گا؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ماشاءاللہ. اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اور وہ لوگ جنہوں نے کوئی ایسا کام کیا جو فاحشہ تھا یا انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ان سے کوئی غلطی ہو گئی، انہوں نے پھر اللہ کا ذکر کیا، انہوں نے استغفار کی اپنے گناہوں پر، اور انہوں نے اصرار نہیں کیا جو وہ کام کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو ہے کیا کرتا ہے؟ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. تو یہاں سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم اصرار نہیں کریں، ہم سے ہو گئی غلطی، ہم بس اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اب یہاں پر میرا آپ سے ایک کوشچن یہ ہے، ابھی تو ہم نے شیطان کی ٹرکس بھی نہیں پڑھی، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شیطان ہی سب کچھ کرا رہا ہے. تو ہمیں تو لگتا ہے کہ کچھ بھی کام ہو جائے تو میں کہوں یہ تو شیطان نے کروایا، میں تو بہت اچھا ہوں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. We can put the blame on shaitan. Can we do that? Yes? شیطان نے تو ہمیں آئیڈیا دیا، اس آئیڈیا پہ کام کس نے کیا؟ ہم نے کیا. جیسے آپ کے فرینڈ آپ کو آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ جھوٹ بول دو، جنک کھا لو، چوری کر لو،
ماما بابا سے چھپ کے کچھ کر لو, ٹیچر کو یہ بتا دو, اینڈ یو نو اٹ از ناٹ رائٹ. تو وی کین ڈیسائیڈ نا, ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ ہم صحیح کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ شیطان کو ہی بلیم دیں کہ بس میرا تو کوئی قصور نہیں, شیطان نے کیا ہے. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ مجھے اپنے اوپر کام کرنا ہے. تو اب آپ نیکسٹ پیج دیکھیں, اس پہ آ رہا ہے لکھا ہوا بشرا. واٹ از بشرا؟ خوشخبری. بشرا نام بھی سنا ہے آپ نے؟ اب یہاں پر ایک حدیث آ رہی ہے, وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ ان الشیطان قال, بے شک شیطان کہتا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں بے شک شیطان کہتا ہے, وَعِزَّتِكَ یا ربی, تیری عزت کی قسم اے میرے رب, لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجداسہم. یا اللہ, یا رب, تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ ان کو اغوا کروں گا, اغوی کڈنیپ کروں گا, بہکاؤں گا, عبادت تیرے بندوں کو, جب تک روح ان کے جسم میں ہے. یعنی جب تک یہ زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ آئی سویئر, آئی پرومس بائی یو, میں ان کو غلط کام کرواتا رہوں گا. اب آپ دیکھیں آگے کیا آ رہا ہے. فقال الرب, تو رب نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا, وعزتی وجلالی, میری عزت اور میرے جلال کی قسم. اب اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں, لا ازال اغفر لهم مستغفرنی, میں بھی ہمیشہ ان کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ بخشش مانگتے رہیں گے. This is so beautiful. اس نے کہا اللہ تعالیٰ میں ان کو غلط آئیڈیاز دیتا رہوں گا, میں ان سے غلط کام کرواتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جب توبہ کریں گے میں بھی ان کے معاف کرتا رہوں گا. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ جب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ شیطان نے اپنا کام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دینا ہے اگر ہم صحیح طرح سے توبہ کریں ان سٹیپس کے مطابق جو میں نے آپ کو بتائے تھے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے جب ہم سے کوئی مسٹیک ہوگی تو ہم نے دیکھنا ہے what is my pattern. پیٹرن کا کیا مطلب ہے؟ مثلا ایک مسٹیک ہوتی ہے جو کبھی ون ٹائم ہوگی, یا پورے سال میں 2 ٹائمز ہوگی, تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. مثلا مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا, اب وہ مسٹیک تھی, گلاس ٹوٹ گیا. اب میں نے سوچنا ہے کہ میں کتنے گلاس توڑتی ہوں. اگر تو میں نے کبھی گلاس توڑا نہیں, مجھے یاد ہی نہیں, میں تو ہاں کوئی 6 months پہلے مجھ سے گلاس ٹوٹا تھا, تو یہ مسٹیک آئی کین اگنور. کبھی تو ہو ہی جاتا ہے غلطی نا. لیکن اگر میں بہت زیادہ گلاس توڑتی ہوں, ہر تھوڑے دنوں بعد میرے سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے, تو پھر یہ پیٹرن بن گیا, یہ میں کام بار بار کر رہی ہوں, بار بار ہو رہا ہے مجھ سے. اور اگر پیٹرن بن جائے گا تو پھر مجھے اس کو کیا کرنا ہے, کریکٹ کرنا ہے. پھر مجھے دیکھنا ہے کیا غلطی مجھ سے ہو رہی ہے. اللہ سے میں نے ہیلپ بھی لینی ہے, میں نے مدد بھی لینی ہے, لیکن میں نے اس کام کو پھر چیک کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے. اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں. میں اپنا لیسن حفظ کا کر رہی ہوں, اس میں میری مسٹیکس آ رہی ہیں, اٹکن آ رہی ہے. تو میں نے یہ دیکھنا ہے یہ میری اٹکن ایک دفعہ ابھی آئی ہے یا یہ وہ اٹکن ہے جو پیٹرن بن گیا ہے. روز میں ٹیچر کو لیسن سناتی ہوں, روز میری یہی اٹکن آتی ہے. اگر روز میری اٹکن آ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, کیسے کریکٹ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے میں گھر جا کے اپنا لیسن ریوائز نہیں کرتی, یا میں ریوائز کرتی ہوں جتنا کرنا چاہیے میں اتنا نہیں کرتی, جتنا ٹیچر نے بتایا ہے میں اتنا نہیں کرتی. کیونکہ اگر میں مسٹیک کو پیٹرن نہیں دیکھوں گی تو پھر تو میں کہوں گی اچھا وہ شیطان مجھے یاد نہیں کرنے دے رہا, میں ہر چیز پہ بس پھر وہ غلطیوں پہ غلطیاں کروں گی.
اور میں شیطان پہ بلیم کروں گی. میں اپنے پیٹرن کو دیکھوں. لیٹس سے ایک مسٹیک آپ سے ہو رہی ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی انسان ایسا نہیں جو کہے کہ مجھے کبھی غصہ نہیں آیا. ہم میں سے ہر ایک کو غصہ آ سکتا ہے, لیکن میں نے پیٹرن دیکھنا ہے. اگر مجھے ہر وقت غصہ آیا ہوا ہوتا ہے, یا پیٹرن کیا ہے کہ مجھے اپنے بھائی یا بہن پہ ہر وقت غصہ آیا ہوتا ہے. پیٹرن یہ ہے کہ جب بھی امی مجھے کہتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اس وقت مجھے غصہ آیا ہوا ہے. غلطی میری ہے اور میں ایسے غصے میں ہوں, تو پھر اس کا مطلب ہے مجھے کیسے کریکٹ کرنا ہے. مجھے سیکھنا ہے کہ اینگر کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے. مجھے اپنے ماما بابا سے ڈسکس کر کے یا ٹیچر سے ڈسکس کر کے دیکھنا ہے کہ یہ پیٹرن اچھا نہیں ہے. اچھا فرض کریں کسی دن آپ صبح لیٹ ہو گئے, مسٹیک ہے نا, تو اب آپ سوچیں پیٹرن تو نہیں ہے. اگر میں کبھی 4 months میں ایک دفعہ لیٹ ہوئی ہوں تو دیٹس اوکے, کبھی انسان لیٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں ہر روز لیٹ ہوں, ہر روز مجھے صبح ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے, اٹھو, تیار ہو, نکلو گھر سے, کام کرو, تو دیٹ مینز یہ میرا پیٹرن ہے. از اٹ اے گڈ پیٹرن؟ نو. سو آئی نیڈ ٹو کریکٹ اٹ. یہ مجھے یہ نہیں کہہ کے بیٹھ جانا کہ کوئی بات نہیں, کیا فرق پڑتا ہے. کیوں؟ اگر میں وہ کروں گی پیٹرن ہو. دیکھیں اگر آپ, ہم نے جو لسٹ بنائی تھی forget کرنا, پھر لسٹ میں کیا تھا, انسسٹ کرنا, سن کرنا, اس میں بولڈ ہو جانا, پھر کیا کرنا ہے, پراؤڈ ہو جانا ہے. اگر میرا forget کرنے کا پیٹرن ہی ہے, میں لیسن بھی forget کرتی ہوں, میں ہوم ورک کرنا بھی forget کرتی ہوں, میں نماز پڑھنا بھی forget کرتی ہوں, میں لوگوں کو سلام کرنا forget کرتی ہوں, دعائیں پڑھنا forget کرتی ہوں, تو پھر ایک وقت آئے گا اس پیٹرن کی وجہ سے جتنا بھی میں نے قرآن پڑھا میں سب بھول جاؤں گی. اور شیطان تو کامیاب ہو جائے گا. وہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ غلط پیٹرنز ہماری لائف میں زیادہ ہوں. ہم نے بس کسی بات کو پیٹرن نہیں بننے دینا. جب ہم کہتے ہیں نا توبہ, تو اس کا مطلب ہم نے پیٹرن نہیں بننے دینا. اسی طرح اگر میں انسسٹ کرتی ہوں, غلط بات کر کے پھر بحث کرتی ہوں. ایک میں نے غلط کام کیا, مثلا میں نے اسکرین ٹائم بہت زیادہ لیا, اور مجھے پتا ہے اسکرین ٹائم زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کو پتا ہے نا, ہمیں پتا ہے نا کہ ہمیں ہر وقت چاکلیٹس اور آئس کریمز اور کینڈیز نہیں کھانی چاہیے. ہم سب کو پتا ہے نا, اچھی تو ہمیں لگتی ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے میں سے ہم انسسٹ کر رہے ہیں. تو یہ اگر ہمارا پیٹرن بن گیا انسسٹ کرنے کا, تو پھر ہم کیسے توبہ کریں گے؟ پھر تو ہم اپنے لیے پرابلمز پہ پرابلمز لائیں گے. اور پھر کبھی ہم کہیں گے مائی پیرنٹس ڈونٹ لو می, کبھی ہم کہیں گے مائی ٹیچرز ڈونٹ کیئر اباؤٹ می, کبھی ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے میری دعا نہیں سنتے. ہم اس طرح سے پھر کمپلین کریں گے اور ہم اپنی کریکشن نہیں کریں گے. شیطان تو بہت خوش ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں, اگر آپ کا سن کرنے کا پیٹرن بن گیا, اسی لیے ہمیں حدیث میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا چھوٹے سے گناہ پہ بھی کیئرفل رہو, کیونکہ اگر انسان چھوٹا گناہ کرتا رہے تو چھوٹی سی بات ہے, چھوٹی سی بات ہے, سو واٹ سو واٹ سو واٹ. تو یہ پیٹرن جب بن جاتا ہے آپ کا, تو دین یو آر ان ٹربل. اسی طرح سے اگر آپ بولڈ ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہاں تو کیا میں نے, ہاں میں نے مارا ہے, ہاں جہاں میرا دل چاہتا ہے میں جاؤں گا, جو مرضی میرا دل چاہتا ہے میں کروں گا, تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا, پھر آپ بہت غلط کام کرنے میں بھی آگے آگے جائیں گے. اسی طرح اگر آپ یو آر ٹو پراؤڈ, یو تھنک آئی ایم ٹو گڈ, آئی کین ڈو وٹ ایور آئی وانٹ ٹو, یہ بھی آپ کا پیٹرن بن جائے گا. تو کس کو نقصان ہوگا؟ ہمیں نقصان ہوگا. تو ہم نے توبہ کرنی ہے. اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خوشخبری ملی ہے, کیا خوشخبری ملی ہے؟ جو پیٹرن نہیں بننے دے گا نا, شیطان جو مرضی کر لے, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کو ہیلپ کریں گے. جب ہمیں لگے کہ کوئی چیز میرے لیے پرابلم بن رہی ہے, فائنڈ دا سولوشن فار دیٹ. اور انشاءاللہ ان کلاسز میں ہی میں آپ کو بہت سے سولوشنز بتاؤں گی. تو ابھی آپ نے اس ویک میں کیا کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی غلط چیز میرا پیٹرن نہ ہو. لیسن کو یاد کرنے میں, کلاس میں آنے میں, نماز پڑھنے میں, اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے میں. تو لیٹس ورک آن آور پیٹرنس, لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آور پیٹرنس. پھر ہمارے لیے توبہ کرنا آسان ہوگا, پھر ہر کام کو اچھا کرنا آسان ہوگا. پھر کبھی ہم بھولیں گے تو کوئی بات نہیں, کبھی گناہ ہو گیا دیٹس اوکے, انسسٹ نہیں کریں گے, بولڈ نہیں ہوں گے, پراؤڈ نہیں ہوں گے, اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے. جیسے امی ابو ایک بات کے اوپر جیسے غلط سائڈ لے رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, مگر ہم جب ان کو بتاتے ہیں وہ پھر بھی بات نہیں مانتے اور ہمیں ڈانٹتے ہیں, تو پھر ہم
بھی ہمیں بھی غصہ آتا ہے کہ یہ ہمیں غلط چیز پہ ڈانٹ رہے ہیں اور غلط بندی کی بات مان رہے ہیں, تو پھر ہم بھی اس ٹائم کے اوپر ہم بھی پھر بور ہو جاتے ہیں کہ نہیں میری باتیں ٹھیک ہے, مگر جب اصل میں ٹھیک ہوتی ہے بات اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ میرا پیٹرن کیا ہو رہا ہے. کیا میں امی ابو سے ہر بات پہ لڑ رہی ہوں, زیادہ لڑ رہی ہوں, تو دیٹ مینس کہ مجھے امی ابو سے صحیح طرح بات نہیں کرنی آتی, میرا یہ غلط پیٹرن بن رہا ہے. آئی ایم رائٹ اینڈ مے بی مائی پیرنٹس آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ مائی پوائنٹ آف ویو. تو رادر دین کہ میں امی ابو کو بلیم کروں, غصہ کروں, لڑائی کروں, ناراض ہو جاؤں, میں نے کیا کرنا ہے, میں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میں اپنے امی ابو سے یہ بات کیسے ایکسپلین کر کے ان کو اچھی طرح بتاؤں. میں نے یہ سیکھنا ہے, کیونکہ اس میں بھی آپ کا غلط پیٹرن بن جاتا ہے نا, تو آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم انٹینشنلی کوئی سن کرتے ہیں کہ ہم بعد میں اپولوجائز کر لیں گے, اس لیے کچھ نہیں ہوتا پھر انٹینشنلی تو گناہ اگر ہم کریں گے تو وہ تو ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم ہے نا. جب ہم پلان کرتے ہیں کہ ہم نے سن کرنا ہے پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے فورگیونیس مانگی ہے, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ پھر ایکسیپٹ کر لیں گے. اگر ہم نے پلان کر کے بھی کوئی غلط کام کیا, ہم نے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی, معافی مانگی, اللہ ول فارگیو اس انشاءاللہ. لیکن ہم نے پیٹرن نہیں بننے دینا. یہ نہ ہو کہ ہم نے کہا اچھا میں نے پلان کیا تھا, بڑا مزہ آ گیا, اس کے بعد چلو اب میں معافی مانگ لوں گی, میں نے توبہ کر لی, میں نے کہا چلو اب نیکسٹ سن کی پلاننگ کرتی ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگین یو ہیو ٹو واچ یور پیٹرن. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.